میں اتھے ہی میں آؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت ولو وجبت قال لو قلتها نعم لوجبت ولو وجبت لم تعمدوا بها وتستطيعوا والحج مرة فمن زاد فتطوع قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الذين إذا رؤوا ذكر الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد بڑی عزتوں کے لائق، بڑی عظمتوں کے لائق، بڑی قدر کے لائق آفتاب شریعت، مہتاب طریقت، فخر المشائخ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر السید محمد شبیر علی شاہ صاحب مدظلہ علی آستانہ عالیہ چورا شریف، بڑی قدر کے لائق علماء و مشائخ، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اگر سن رہی ہیں تو دختران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا شکر ہے کہ جس مالک و مولا نے اس مقدس اور پاکیزہ محفل میں حاضری کا شرف بخشا۔ آج کی تقریب سعید جو عرس مقدس کے عنوان سے ہے، اس کا تعلق دنیا اسلام کے عظیم بزرگ، اپنے وقت کے کتب اور اپنے وقت کے غوث، جن پر درویشی کو ناز تھا، فقر کو ناز تھا، ریاضت و عبادت کو جن پر ناز تھا، وہ ہستی والی چورا شریف، آپ کی یاد میں یہ محفل منعقد ہے۔
وہ ہستی جس کی بارگاہ میں دنیا اسلام کے بڑے بڑے اولیاء کرام ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہ تاریخ بتاتی ہے، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے سجادگان، وہاں سے فیض پانے والے وہ لاکھوں لوگوں کے رہنما بن گئے اور راہبر بن گئے۔ گرامی قدر احباب، اس ہستی کے لخت جگر، نور نظر، جنہیں میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، بڑا تعلق ہے، بڑی شفقت دیکھی ہے، بڑا پیار دیکھا ہے، بڑی محبت دیکھی ہے۔ اللہ نے اس شخصیت کو ریاکاری سے، تسنع سے، بناوٹ سے، غرور سے، تکبر سے پاک رکھا ہے۔ یہ بڑی اعزاز کی بات ہے۔ ریاکاری ہونی بھی نہیں چاہیے۔ ریاکاری اگر آ جائے، تکبر آ جائے، غرور آ جائے، سمجھو وہ بندہ گیا۔ اور جو ان چیزوں سے پاک رہا، اس کی منزلیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور عروج اور بلندی کی طرف وہ بندہ بڑھتا چلا جاتا۔ مجھ سے پہلے میرے بڑے مخلص دوست علامہ شاہ جہان مدنی تاریخ کا ایک نقشہ کھینچ رہے تھے، اور وہ وقت زیادہ لینے کے اعتبار سے بڑے پہلوان نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ انہیں یہ وسعت حاصل ہے، تقریر کرتے کرتے ماشاءاللہ وقت کو کافی اپنے دامن میں سمیٹ۔ یہ بھی ایک بڑا ایک ملکہ ہوتا ہے۔ بڑے اچھے ہمارے دوست، بڑے وفادار ساتھی، تو میں چند منٹوں کے لیے آپ کی خدمت میں، چونکہ ایک زمانے کے غوث کا عرس بھی ہے اور حج کا موقع بھی ہے، حج کا موقع بھی ہے، یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کرنا۔ اور پھر وہ بستی چورا شریف کی بستی، یہ وہ بستی ہے جو بڑی اعلیٰ ہے اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے، بڑی عرفہ ہے، بڑی اعلیٰ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ راستے، وہ خاک کے ذرے، جن ذروں پر وہ خواجگاہ چورا چلتے رہے، اللہ کی قسم فخر کی بات ہے کہ ان ذروں کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا جائے۔ وہ ذرے بھی بڑے مقدس ہیں۔ وہ ذرے بڑے، یہ وہ لوگ ہیں، سنو توجہ سے، یہ وہ لوگ ہیں جو جھونپڑیوں میں بیٹھ کر عرش الہی کا نظارہ کرتے۔ جھونپڑیوں میں بیٹھے ہوتے پوری دنیا کا منظر آنکھوں کے سامنے ہوتا، پوری دنیا کا منظر اپنی آنکھوں کے۔ اس وقت یہ آئی فون نہیں تھے، یہ سسٹم نہیں تھا، یہ معاملہ نہیں تھا۔ ان لوگوں کو اللہ نے آنکھیں ایسی عطا کی تھی، ایسی نظر عطا کی تھی، ساری دنیا کا ماحول ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا، اور انہیں معلوم ہوتا کہ میرا خادم اس وقت دنیا کے فلاں خطے کے اندر کس حال میں ہے۔ وہ نظر دیکھ رہے ہوتے، انہیں پتا ہوتا کہ میرا خادم کس حال میں ہے۔ وہ جھونپڑیوں اور کدیوں میں بیٹھنے والے، سمندر، ایسا سمندر بحر بے قرار، اور وہ دنیا کے ماحول کو دیکھتے عرش الہی پر وہ جاتیاں ڈالنے والے لوگ، دیکھنے والے لوگ۔ آج تو حالات چینج ہو گئے ہیں، ماحول بہت چینج ہو گیا ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر تو اس طرح کے مہمانان گرامی کی کثرت ہوتی ہے، آمد ہوتی ہے۔ کاش کہ اپنے آبا کے نقشے قدم پر چلیں، میں اتنی بات صرف پڑھتا ہوں، کاش کہ اپنے آبا کی سیرت کو دیکھیں، اپنے آبا کے ماحول کو دیکھیں، اپنے آبا کے اس فضان کو دیکھیں، تو پھر کوئی غیر ہم پر نہ تنقید کرے گا، نہ ہمیں ہم پر تان کرے گا۔ ہم تنقید و تان کا نشانہ اس وقت بنتے ہیں جب اپنے آبا کی سیرت سے ہٹ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، پھر اعتراض ہوتے ہیں، ورنہ اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ ان پر کوئی انگلی اٹھا کر دیکھے تو صحیح نا، کوئی انگلی اٹھا کر دیکھے۔ ان کی زندگی اتنی پاکیزہ ہے، اتنی اعلیٰ ہے۔ چورا شریف کا دنیا کے اندر بڑا نام ہے، بڑا نام ہے۔ نام چورا ہے، لیکن وہاں کے ذرات بھی نور سے مالا مال ہے، وہاں کے ذرات بھی نور سے مالا مال ہے۔ تو میں نے اس پاکیزہ محفل کے اندر حج شریف کے حوالے سے
اور دو تین باتیں میں بہت جلد اپنی بات کو سمیٹوں گا، وہ بھی میں عرض کر دوں. تو میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا، حقیقت ہے یہ میں ریاکاری سے کام نہیں لے رہا. میں نے بڑی محبت دیکھی ہے، میں نے بڑی شفقت دیکھی ہے. خدا جانتا ہے کہ جب بھی ملاقات ہوئی ہے تو سینے سے لگا کر پیار کیا حضرت نے، سینے سے، اپنے بچوں کی طرح، اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح، بچوں کی طرح سینے لگا کر. مجھے گزشتہ دنوں میں ایک دوست کہنے لگا، اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی، مفتی صاحب بڑی تکلیف ہوئی مجھے. وہ کہنے لگا فلاں ایک شیخ تشریف لائے. میں جب آگے بڑھا ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے، تو انہیں دور سے مجھے کہہ دیا بس ٹھیک ہے، جہاں ہو وہی رہو، ہو گیا تمہارا سلام. میں نے اسے کہا اس شیخ نے جو شیخ کلا رہا ہے اس نے سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ نہیں کیا. اگر سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کیا ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے. میرے آقا نے تو لوگوں کو گلے لگایا ہے، سینے سے لگایا، سینے لگایا ہے. اور کامل لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا دستے شفقت رکھتے ہیں. مجھے اس بات کی تکلیف ہوئی کہ یہ سیرت رسول سے ہٹ کا عمل ہے کہ ایک آدمی آگے بڑھ کر ہاتھ ملانا چاہتا ہے اور اس سے مصافحہ نہیں کیا جا رہا. کامل لوگ ایسا نہیں کرتے. تو میں ایک دو باتیں حج شریف کے حوالے، ایک حدیث پڑھ کر اور ایک دو باتیں اور عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ کریم نے کیا شاہ ٹائم اتنی ہے جی، چھوڑ دوں حدیث کا ترجمہ کر دوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے حج شریف کا ذکر کیا، کئی مقامات پر ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے. الیہ سبیلا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. جن کے پاس وسائل ہیں، زادرہ ہے، طاقت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں، جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو میرا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور میرا عقیدہ اتنا تکڑا ہو جاتا ہے کہ اس میں سرکار کے اختیار کی بات ہے. اس میں سرکار کے نبی کریم علیہ السلام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے غلاموں میں جلوہ گر ہیں. اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج. اللہ کے رسول لوگوں کو فرما رہے ہیں تم پر اللہ کریم نے حج کو فرض کیا ہے. ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کون کھڑے ہوتے ہیں؟ فقام الاقرع بن حابس افی کل عام یا رسول اللہ. اقرع بن حابس کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ ہر سال فرض ہے. اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو قلتها نعم لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها وتستطيعوا والحج مرة فمن زاد فتطوع. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا. اگر ہر سال فرض ہو جاتا تم طاقت نہ رکھتے اور استطاعت نہ رکھتے، عمل کی طاقت نہ رکھتے. زندگی میں حج ایک بار فرض ہے، جو زیادہ کرے گا وہ نفلی حج ہوں گے. سرکار نے کیا فرمایا اگر میں محمد عربی ہاں کہہ دیتا، اگر میں محمد عربی ہاں کہہ دیتا لو قلتها نعم لوجبت، تو ہر سال واجب ہو جاتا. پتہ چلا یہ فرضی عبادت بھی اللہ کے رسول کی ہاں اور نہ پر مبنی ہے. اللہ کا رسول ہاں کرے تب بھی خدا کا قانون بنتا ہے، اللہ کا رسول نہ کرے تب بھی قانون خدا بنتا ہے. یہ سرکار کے اختیار کی بات ہے. اگر ایک دو منٹ مجھے صرف مل جائے تو ایک دو باتیں میں، ایک دو منٹ وہ یہ ہیں
3 حوالے گزشتہ دنوں میں مجھے کچھ علماء کرام نے سینڈ کیے میرے موبائل پر۔ ہوتا یہ ہے کہ قبلہ میرے غریب خانہ پر آپ کی جلوہ گری کئی بار ہوئی، تو بزرگوں کی لائبریری جو ہے وہ سال کے بعد اس کی صفائی ہوتی ہے، کتابیں نکال کر جھاڑ کر پھر الماریوں کے اندر رکھی جاتی۔ تو میں نے ان کے شاگردوں کو یہ کہا، یہ بات سننے والی ذرا توجہ چاہوں گا، میں نے علماء کرام کو کہا کہ ایسا کرو کہ کتابوں کو ذرا صاف کر کے اچھے طریقے سے دوبارہ لائبریری میں رکھو۔ تو انہوں نے کتابوں کو صاف کیا، تو 3 کتابوں کے انہوں نے حوالے، ایک تھی الکامل، ایک تھی عمدۃ القاری اور ایک تھی دلائل النبوہ۔ جاتے جاتے انہوں نے یہ 3 حوالے مجھے بھیجے۔ ان میں ایک حوالہ یہ تھا کہ جب کربلا کے اندر یہ کامل کا الکامل کا حوالہ تھا، سیدنا امام حسین ان لوگوں کو کہہ رہے تھے نا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے میرے متعلق اور میرے بھائی کے متعلق کیا کہا ہے؟ یہ حوالہ الکامل کا ہے۔ سیدنا امام حسین فرماتے ہیں، قالا رسول اللہ لی ولاخی انتما سیدنا شباب اہل الجنہ۔ اور آگے کے جو الفاظ ہیں یہ سننے والے ہیں، اور آگے کے الفاظ ہیں وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ۔ یہاں کسی اور مذہب کا نام نہیں آیا، وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ۔ یقین کریں یہ حوالہ ابھی میرے موبائل کے اندر محفوظ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، میرے شہزادو تم اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو، اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ دوسرا حوالہ عمدۃ القاری کے اندر، شرح بخاری کے اندر، کہ ایک صحابی نے نظر مانی، بات ختم کر رہا ہوں، ایک صحابی نے نظر مانی، توجہ ہے، حوالہ اگر یاد ہو گیا تو آپ کو فائدہ ہوگا، توجہ چاہوں۔ ایک صحابی نے نظر مانی، اگر اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھ پر کعبہ کو فتح کر دیا، مکہ کو فتح کیا، مکہ کو فتح کیا، تو میں بیت اللہ کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ یہ نظر مانی کہ میں بیت اللہ کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ بیت اللہ سے ہاں مکہ شریف فتح ہو گیا، فتح مکہ ہو گئی سرکار کے ہاتھ پر، اور وہ صحابی رسول کسی وجہ سے وہ قاصر تھے، حاضری سے قاصر تھے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ عارضہ ہے، میں جا نہیں سکتا۔ تو نظر مانی ہے، کیا کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے، تیری نظر پوری ہو جائے۔ اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے، عمدۃ القاری کا حوالہ ہے، اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے، تیری نظر پوری ہو جائے گی۔ تیسرا حوالہ، بات ختم۔ سیدنا عثمان غنی کی شہادت، جس آپ روزہ دار تھے، آپ روزہ دار تھے، تو آپ کو اونگ آئی تو سرکار نے فرمایا، عثمان آج روزہ میرے پاس افطار کرنا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کو علم تھا کہ آج میرے عثمان کا روزہ ہے، آج میرے عثمان کا۔ یہ دلائل النبوہ بہقی کا حوالہ تھا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بات ہے حضرت، ماشاء اللہ۔